ایک تو پی آئی اے کی جو پرائیویٹائزیشن ہے اس پر ہم بعد میں ذکر کریں گے، اور دوسرا حالیہ ہفتوں میں ہم نے دیکھا کہ جو فائنانس منسٹر تھیں وہ بہت زیادہ پش کر رہی تھی کہ ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ. اب سنیں کہ خبر یہ ہے کہ چلیں بیوروکریسی اور باقی جو ایلیمنٹس ہیں وہ تو دور کی بات ہے، وہ فائنانس منسٹر جو ہیں وہ اپنے ہی جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں، اپنے ہی ان کے کولیگز ہیں، شاید ان کو بھی کنونس کرنے میں ناکام ہو گئی ہیں. تو ان آل پروبیبلٹی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی پلان ان کا تھا یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کہ ایف بی آر کو ریسٹرکچر کرنا ہے، اٹ اپیئرز کہ وہ شاید اس گورنمنٹ کے جانے سے پہلے وہ کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا. کامران، جو موجودہ نگران حکومت ہے یہ پچھلی نگران حکومتوں سے کافی حد تک مختلف تھی. ان کی جو ایمبیشنز تھیں اور ان کے جو عزائم تھے وہ جو پہلے ماضی میں نگران حکومتیں گزری ان سے بہت مختلف تھی، اور اس کی دو بڑی وجوہات تھیں. ایک تو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام، اس سے ان کو ایک ایکسٹرا پاور ملی، اور دوسرا جو الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی اس کے سیکشن 230 میں، اس سے بھی یہ امپاور انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا. لیکن اس کے باوجود ویسے تو پاکستان میں ہر وقت حالات مشکل ہی رہتے ہیں، مشکل جو آپ کی اکنامک سچویشن ہے، یہ انڈیفرنٹ کوئی فینومینا نہیں ہے، یا سوری ڈیفرنٹ فینومینا نہیں ہے. یہ 2018 میں بھی ایسے ہی تھا، اور 2018 میں جب اس وقت کے جو نگران وزیر اعظم تھے اور نگران وزیر خزانہ اس وقت شمشاد اختر صاحبہ ہی تھی، یہ اس وقت کے نگران وزیر اعظم کے پاس آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے ایک پلان لے کے گئیں، اور جو اس وقت کے لاء منسٹر تھے نگران علی ظفر صاحب سینیٹر جو اب ہیں، تو انہوں نے اس کو اپوز کیا تھا، آپ کا یہ کام نہیں ہے. تو یہ اکانومی کی حد تک یہ ٹھیک ہے، لیکن امپاورڈ یہ دو فیکٹر سے انہوں نے اپنے آپ کو کیا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کچھ ایسے کام کرنے کی کوشش کی جو ایک تو ان کے مینڈیٹ میں نہیں تھا، دوسرا ان کا ایکسپیرینس نہیں تھا، اور تیسری اس طریقے سے تیاری بھی نہیں کر سکے، باوجود اس کے کہ جو آئینی طور پر ان کو 3 ماہ کی مدت ملی تھی اسے ڈبل وقت ان کو مل گیا. اچھا، اس کا جو آئینی والا ایشو ہے، اس کے اوپر آرمی چیف سے اس ہفتے جو انٹریکشن ہوا یوتھ کا، اس کے دوران ایک سوال ان سے یہ ہوا تھا کہ آپ کی جو حکومت ہے نگران، اس کی آئینی مدت 3 ماہ ہے، تو یہ پھر 3 ماہ سے کیسے زیادہ یہ سٹے کر رہی ہے؟ تو بجائے اس کا جواب جو ہے نگران وزیر اعظم دیتے جو پاس بیٹھے ہوئے تھے رائٹ سائڈ پہ ان کے، اس کا جواب بھی آرمی چیف نے دیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ کو آدھی بات بتائی جاتی ہے، پوری بات نہیں بتائی جاتی. پوری بات یہ ہے کہ جو پچھلی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی وہ یہ فیصلہ کر کے گئی تھی کہ انہوں نے پاپولیشن سینسس کو منظور کیا، اور یہ بھی ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ پاپولیشن سینسس جب منظور ہو گیا ہے تو پاپولیشن کا جو سینسس ہے اس کے بعد جو نئی ڈیلیمیٹیشنز ہونی ہے اس کے بغیر الیکشنز نہیں ہو سکتے. تو یہ واضح رہے، یہ کلیریفیکیشن ہے. اور اسی بنیاد بنا کر ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی ہاتھ اٹھائے تھے نا کہ وہ نومبر میں انتخابات نہیں کروا سکتے، کیونکہ اگر انہوں نے پرانی جو ڈیلیمیٹیشن کی بیس پہ کروائے تو وہ پھر کانٹروورشل بھی ہوگی. اب آ جاتے ہیں ان کے کام کے اوپر. دیکھیے، جب یہ ریسٹرکچرنگ کی ایکسرسائز ہوئی ایف بی آر کی، اور جو ایس آئی ایف سی کی جو میٹنگز ہوتی تھی اس میں آرمی چیف باقاعدہ نام دے کے کہتے تھے کہ ایف بی آر میں اصلاحات کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جو انٹینشنز تھی کچھ اور تھی، جو پلان بن کے آیا وہ کچھ اور تھا. پلان ایسے لگا کہ کسی جگہ پہ ہائی جیک ہو گیا، جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا. یہ چیزیں ڈیریل ہونا شروع ہوئی 3rd ویک آف نومبر میں، جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ پرائم منسٹر کے پاس ایک پلان لے کے گئی نیشنل ٹیکس اتھارٹی کا. ہم نے اس کے اوپر پروگرام بھی کیا تھا کہ جی وہ نیشنل ٹیکس اتھارٹی کو منظور اس لیے نہیں کیا کہ آئینی طور پر کیئر ٹیکرز یہ کر نہیں سکتے. اب یہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ یہ بیفور گوئنگ انٹو دی ڈیٹیلز 5-6 بڑی چیزیں ہیں جو ایف بی آر کے ساتھ جس کا اس کو لنک کیا جاتا ہے. سب سے جو ٹاپ کے اوپر ہے کہ وہاں پہ ہائی لیول آف کرپشن ہے. پھر کہا جاتا ہے اختیارات کا وہ ناجائز استعمال کرتے ہیں. پھر کہا جاتا ہے جی کہ ان کے جو بہت سارے سیکٹرز ہیں اکانومی کے، وہ ان کو یہ ٹیکس نہیں کرتے، جس میں ریئل اسٹیٹ ہے، جس میں ایگریکلچر ہے، جس میں سروسز کے بہت سارے اور شعبے ہیں. پھر یہ کہ بہت لمیٹڈ نمبر جو ہے فائلرز کا وہ آپ کے ٹیکس نیٹ کے اندر ہے. زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اپنے ریٹرنز ہی فائل نہیں کرتے. پھر ریفنڈز کے ایشوز ان کے آ جاتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ اور جو ان کے ڈیلی جو ان کی جو ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہے. فیس ٹو فیس انٹریکشن ٹیکس پیئرز کے ساتھ بہت زیادہ. ایف بی آر کے پاس اتنی پاورز اینڈ ریکونین کہ بینک اکاؤنٹس کو فریز کر دیتے ہیں، پیسہ نکال لیتے ہیں، واپس نہیں کرتے. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں. اس کانٹیکسٹ کے اندر کامران یہ جو ریسٹرکچرنگ ایکسرسائز ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کانٹیکسٹ کے اندر نہیں ہوئی. جب اس ہفتے کابینہ کی میٹنگ بھی پچھلے ہفتے تک ہم نے عوام کو ساری ہم نے ناظرین کو ڈیٹیلز بتا دی تھی کہ پلان کیسے تیار ہوا، اس کو رجسٹ کیا گیا، پھر ایک راول پنڈی میں ان کو بلا کے سمجھایا گیا، پھر ایک نئی سمری تیار ہوئی. وہ سمری جب کابینہ کے پاس گئی تو کابینہ نے اس سمری کی منظوری نہیں دی. وہاں پہ اس پہ ریزسٹنس کابینہ کے وزراء کی طرف سے آئی. پھر 7 رکنی ایک کمیٹی تھرڈ پارٹی جو انٹرونشن ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا.
اس کا فائدہ اس حد تک ہوا کہ جو سمری نہیں کابینہ میں جا رہی تھی وہ چلی گئی. لیکن اگر یہ پلان ایز اٹ از کہا جاتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جس طرح کہا جاتا ہے یہ پلان تھا, تو اگر یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پلان ہوتا تو ایز اٹ از اپروو ہو جاتا. یہ ضرورت تھا کہ وہاں پہ ایک ریئلائزیشن ہے کہ ایف بی آر کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے, لیکن جو پلان پیش ہوا اس میں جتنے بھی میں نے آپ کو یہ 7-8 ایشوز گنوائے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. تو کابینہ کی ایک سب کمیٹی 7 رکنی بن جاتی ہے جس کو اگین چیئر کروایا جاتا ہے ان سے شمشاد اختر صاحبہ سے, اور اس ہفتے جو اب خبر ہے اس ہفتے اس کی 2 میٹنگز ہوئی اور کابینہ کی سب کمیٹی نے اپنی پروسیڈنگز فائنلائز کر لی ہیں, وہ چیزیں منیٹڈ ہو گئی ہیں. اس میں جو چیز میرے لیے تو کم از کم سرپرائزنگ نہیں تھی سوائے ایک آدھ وزیر کے جس نے کھل کے حمایت کی, اور انہوں نے بھی ایک چیز کے اوپر انہوں نے بھی اعتراض کیا. باقی تمام جو وزراء تھے جس میں پرائیویٹائزیشن کے منسٹر, جس میں انرجی کے منسٹر, جس میں فورن منسٹر, آپ کے پھر کامرس کے منسٹر, پھر شمشاد اختر صاحبہ خود, لا منسٹر سب سے بڑھ کر, ان سب نے کسی نہ کسی چیز کے اوپر اعتراض کیا. عمر سیف جو آئی ٹی منسٹر تھے انہوں نے یہ میٹنگ ہی اٹینڈ کرنا گوارا نہیں سمجھی, وہ بڑے اعلیٰ قسم کے وزیر ہیں, شاید ان کو ٹائم نہیں تھا یا آئی ڈونٹ نو ان کی کیا مصروفیات تھی. اچھا اب آ جاتے ہیں پلان کے اوپر. جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں جب میٹنگز ہوئیں تو جو انرجی منسٹر تھے اور جو لا منسٹر تھے, پرائیویٹائزیشن منسٹر تھے, ان کی طرف سے بڑے جو سیریس کامنٹس ہیں. جو انرجی منسٹر تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو پلان ہے ریسٹرکشن پلان آپ لے کے آئے ہیں, ان کے خیال میں, انرجی منسٹر کے خیال میں اس کو ایف بی آر کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت نہیں, اس کو بند کر دیں. انہوں نے کہا اس کو بند کر کے نیشنل ٹیکس اتھارٹی بنائے اور اس میں صرف وہ ورک فورس لے کے جو کمپیٹنٹ ہو, ایفیشینٹ ہو, وہاں لے جائیں, باقیوں کو گھر بھیج دیں. تو ان کا سب سے جو ڈراسٹک جو پرپوزل تھا ان کا تھا. باقی انہوں نے کچھ چیزوں کو انہوں نے سپورٹ کیا اور کچھ کو نہیں کیا. انہوں نے اس چیز کو کہا کہ جو فائنانس منسٹر بھی جو پرپوز پلان ہے وہ 3 بورڈز کے اوپر ہے, پالیسی بورڈ کے اوپر اور 2 اوور سائٹ بورڈ کے اوپر ہے. انہوں نے کہا جی آپ اوور سائٹ بورڈ کے اوپر فائنانس منسٹر خود نہ بیٹھیں, صرف پالیسی بورڈ تک اپنے آپ کو وہ لمیٹڈ رکھیں. ان کا تھوڑا سا ڈراسٹک پرپوزل ایک اور بھی یہ بھی تھا جو ڈائریکٹر جنرلز اینڈ سروسز کے, ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ پرائیویٹ شعبے سے آنے چاہیے. لیکن میں کہہ رہا ہوں جو اصل چیز کی طرف میں لانا چاہ رہا ہوں آپ کو وہ ہے لا منسٹر کے جو کامنٹس ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں, اور چونکہ لا منسٹر کا ہی سب سے امپورٹنٹ کام ہے وہی اس چیز کو آتھرائز کریں گے. بلکہ پچھلے دفعہ میں نے کوشچن بھی یہ ریز کیا تھا کہ کیا ان کے پاس اس طرح کا اختیار ہے کہ اس طرح کی وہ اگر ریسٹرکچرنگ کریں گے تو جو اگلی گورنمنٹ آئے گی وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گی. تو لا منسٹری کا کیا ہے؟ لا منسٹر جو تھے عرفان اسلم صاحب, انہوں نے وہ جب اجلاس میں شرکت کی اور یہ اس قسم کے ویوز انہوں نے کابینہ کی میٹنگ میں بھی دیے تھے جس کے بعد یہ کمیٹی بن گئی تھی. انہوں نے کہا کہ اس حد تک تو نگران حکومت کا اختیار ہے کہ آپ کوئی بھی سمری کیبنٹ میں لے جائیں اور اس کا اپروول آپ کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت کا اختیار ختم ہو جاتا ہے وہ ہے کہ کوئی کسی قسم کی بھی جو قوانین میں تبدیلی کرنی ہوگی یہ نگران حکومت کا کام نہیں ہے کہ اتنی ڈراسٹک وہ امینڈمنٹس کر کے جائے. کم از کم 6 سیٹس آف لاز ہیں, 6 سیٹس آف رولز ہیں, پھر رولز آف بزنس ہے, پھر نئے کچھ قوانین بھی چاہیے ہوں گے. ان کا یہ کام آپ نہیں کر سکتے. تو جب لا منسٹر نے یہ بات کری اس کے بعد میرا خیال یہ اب جو مسئلہ ہے یہ ختم ہو جانا چاہیے. اور اگلی بات کہ لا منسٹر نے یہ بات کی ہے بیکاز ایک عام خیال یہی کیا جاتا ہے کہ جو لا منسٹر ہیں he represents the powers that be. تو اس کا مطلب ہے جو آپ بات کہہ رہے تھے کہ اگر واقعی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے انہی کا یہ پلان ہوتا تو then probably لا منسٹر کا جو ویو ہے it would have been different. It would have been different. نہیں دیکھیں انہوں نے جو لا منسٹر نے بات کی بڑی ہی میرٹ کی انہوں نے بات کی ہے. اگلا ان کا کمنٹ اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے جو مجھے ذرائع بتا رہے ہیں میٹنگ میں یہ بولا کہ آپ اس کو کوئی معمولی ایکٹیویٹی سمجھ رہی ہے, معمولی ایکٹیویٹی نہیں ہے, اس میں جو ڈراسٹک قسم کی چینجز ہیں اور یہ کام لا ڈویژن کو کرنا پڑے گا, آپ نہیں کر سکتے. اور نہ ہی انہوں نے کہا کہ ایف بی آر کے اندر اتنی صلاحیت ہے لیگلی کہ وہ اس کام کو کر سکتے ہیں. تو ان کی طرف سے یہ ویوز آنے کے بعد میرا خیال محترمہ شمشاد اختر صاحبہ کو یہ چیز کلیئر ہو جانی چاہیے کہ دس از ناٹ دیٹ ایزی جو وہ سمجھ رہی ہیں. ابھی تک کلیئر نہیں ہوا. اب میرا جو سوال یہ ہے کہ سمری کیبنٹ میں جائے گی, ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ ہونی چاہیے, ریفارمز ہونی چاہیے اور الٹیمیٹ اس کا گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنا ریونیو بڑھانا ہے. وہ مسنگ ہے نا. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو تمام سوالات جو اب اٹھائے جا رہے ہیں آپ کو لگتا نہیں کہ یہ جو پروسیس ابھی شروع ہوا ہے یہ پروسیس پہلے ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں وہ ایک نا جو میرے خیال میں لیٹ می میک اے کامنٹ, اے بلنٹ کامنٹ, ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ لوگوں پہ ٹرسٹ بہت کم کرتی ہیں. تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے وہ بہت سارے جو اچھے کام بھی کرنا چاہ رہی ہیں وہ کسی کو پارٹنر نہیں بنا سکتی. تو یہی وجہ کہ جو چیز آپ نے اپنے لیپ ٹاپ پہ تیار کی ہو اور وہ پھر واٹس ایپ کی میسیجز کے اوپر ہوئی ہو وہ ایسی ہی بنتی ہے جیسے انہوں نے بنائی. واٹ نیکسٹ اب کیا ہوگا؟ اچھا اس میں جو لاسٹ میں جو پرائیویٹائزیشن منسٹر ہے ان کے کامنٹس بڑے انٹرسٹنگ ہیں کیونکہ پرائیویٹائزیشن منسٹر کے کامنٹ ڈسکس کرنا اس لیے بھی ضروری ہے
کہ پرائیویٹائزیشن منسٹر اور فائنانس منسٹر دونوں کے ذرا کچھ خصوصی قسم کے تعلقات ہیں, تو وہ اس لیے ان کا کمنٹ زیادہ انٹرسٹنگ ہے. ویسے بھی بیکاز ہی از اے ویری سیزنڈ بیوروکریٹ بھی ہے, وہ سسٹم کو سمجھتے بھی ہیں, اور جو چیزیں انہوں نے پک اس میں کی ہیں وہی کر سکتے تھے کیونکہ وہ نظام کو سمجھتے تھے. اور ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ کا پبلک سیکٹر کا اس طرح ایکسپیرینس نہیں ہے, اسٹیٹ بینک کی وہ گورنر رہی ہیں, پبلک ہمارا جو گورنمنٹ کا سیکٹر ہے ویسے تو انٹرنیشنل ایکسپیرینس ماشاء اللہ ان کا بہت زیادہ ہے. انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو آپ ریسٹرکچرنگ کرنے جا رہی ہیں اس سے جو پاکستان میں کہتے ہیں کہ ٹیکس پالیسی کا ایک بہت بڑا گیپ ہے جو ان کی سمری کے اندر بھی ذکر تھا, اس کا حل اس ریسٹرکچرنگ کے اوپر میں آپ کو نہیں ملتا. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ کیسے یہ جو ریسٹرکچرنگ ہے یہ ماضی سے مختلف ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ اٹیمپٹس ماضی میں بھی ہو چکی ہیں. جو چیز انہوں نے سپورٹ کی انہوں نے کہا کہ بالکل پالیسی بورڈ جو پالیسی ہے اس کی ایک تو اس کو سیپریٹ کر دیں, اور دوسرا کسٹم کی آرگنائزیشن کو اور انلینڈ ریونیو سروس کی آرگنائزیشن ان دونوں کو بھی آپ سیپریٹ کر دیں, اس حد تک وہ سپورٹ کریں. لیکن جو طریقہ کار مدام منسٹر کی اس ریسٹرکچرنگ پلان میں ہے اس کو وہ سپورٹ نہیں کرتے. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ جو ڈائریکٹر جنرلز ہیں جو یہ دونوں آئی آر ایس اور کسٹم کی آرگنائزیشن کو ہیڈ کریں گے, اس پلان کے تحت اس نے رپورٹ کرنا ہے اوورسائٹ بورڈ کو. جی جو آپ کا جو رولز آف بزنس ہے اور آپ کا جو گورننس سٹرکچر ہے اس میں یہ ان بورڈز کو یہ سیکریٹری یا جو ڈی جیز ہیں یہ رپورٹ نہیں کر سکتے, آپ اس بات کو سمجھیے. اگلا انہوں نے کہا کہ جو پرائیویٹ ممبرز ہیں جو یہ بٹھانا چاہ رہے ہیں اوورسائٹ بورڈز کے اندر, اس کی بھی انہوں نے مخالفت کی کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو آپ جو ہے اس کے اندر مت لے کے آئیں. انہوں نے کہا کہ جب پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ آتے ہیں تو پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, اور خاص طور پر انہوں نے ناظرین جس چیز کا انہوں نے ذکر کیا وہ تھا کہ جو ٹیکس کنسلٹنٹس ہیں وہ بھی بورڈز کے اوپر آتے ہیں. جو ایک سپورٹ ملی منسٹر کو وہ ملی منسٹر فار کامرس سے, انہوں نے اس کو بڑے کھل کے سپورٹ کیا اس پلان کو. فارن منسٹر نے بھی بائی اینڈ لارج سپورٹ کیا, لیکن جو کامرس منسٹر کا اس میں جو کامنٹ تھا کہ یہ پلان بڑا اوور ایمبیشیس ہے, آپ اس میں 5 سال میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو آپ لے کے جانا چاہ رہی ہیں 22% میں, آپ اس کو 7 سال میں اگر اس کو یا 5-6 سال میں لے جائیں اس کو آپ 18% پہ, تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے.